قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسب سابق و حسب ترتیب ایک جہد مسلسل کی آج بھی رنگ بھری اور نور بھری ایک گھڑی ہے جس کی زنجیر کے ساتھ ہم سب کی ارواح کو اللہ تعالی نے مشدود فرمایا ہے اور محصور کیا ہے. موسم کے اس تغیر میں تعداد کی کثرت اللہ کا فضل ہے آپ سب پر. آپ پسے پوش ڈال کر ہر شے کو اقدام کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے, قلوب کی تازگی بخشے, ادراک کی تجلیات نصیب فرمائے. مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت نور ہے. اگر یہ ادراک میں حاصل ہو جائے تو عقل کامل اور عقل سلیم حاصل کرتا ہے. بات کو آسان کیے دیتا ہوں. اگر انسان فہم سمجھ بوجھ اس کو ادراک کہتے ہیں. فہم اور سمجھ بوجھ کے اندر اگر نور حاصل ہو جائے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے. لا یعنی اور فضول اور بے غرض اور بے مقصد اشتغالات اور امور سے انسان کو اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں. اس کی سمت سفر نور پر ہوتی ہے. اس کا تعین صراط مستقیم ہوتا ہے اور اس کا سفر ہدایت ہوتا ہے. اگر عقل کو, ادراک کو, سمجھ بوجھ اور فہم کو نور حاصل نہ ہو تو انسان لا یعنی فضول بے مقصد امور کا فاعل بن جاتا ہے. وہی کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے. وہی کرتا ہے جو نفس امارہ کی جسارت ہوتی ہے. وہی سوچتا ہے جو محض خواہش کی تکمیل ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی زندگی بے نور ہوتی ہے, عقل بے نور ہوتی ہے, نگاہ پاک نہیں, دماغ برے خیالات کا مجموعہ بن جاتا ہے اور جسم لا یعنی امور کا مرتکب ہوتا رہتا ہے. ان تمام باتوں میں سے جتنی باتیں آپ کو سمجھ آئیں
آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ایک ایمان والے کو نور سے بڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نور عمل میں نصیب ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا پورا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ سوچ میں نصیب ہو تو ایمان کامل، عمل میں نصیب ہو تو شکر گزار بندہ۔ یوں ہی تو نہیں فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دولت دنیا کی ان کو بھی عطا کرتا ہے جن سے راضی نہیں ہے، اور ان کو بھی عطا کرتا ہے جن سے راضی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نور انہی کو عطا فرماتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے۔ پھر جو نعمت اللہ اپنی رضا پر دیتا ہے، بڑی نعمت تو پھر وہ ہوئی۔ جن سے راضی اللہ ہو جائے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ان کو پھر نور عطا فرماتا ہے۔ ان کی فکر نور، ان کا فہم نور، ان کا عمل نور، اور ان کی زندگی نور۔ تو آج کی اب تک کی گفتگو میں اپنی دعا کے اندر یہ پہلو منسلک کر لیجئے، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما۔ نور جس شخص کو مل جائے یہ مجموعۃ البرکات ہے، مجموعۃ الخیرات ہے۔ تمام برکات کا مجموعہ اگر بولنا ہو کہ وہ کیا ہے، ایک لفظ کے اندر وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ لفظ نور ہے۔ جس شخص کو نور مل گیا اس کو مجموعۃ البرکات نصیب ہو گیا، برکات کا مجموعہ نصیب ہو گیا۔ ظاہر اس کا اور باطن اس کا، وہ تمام بغاوت نہیں کرے گا پھر اللہ رب العزت کے احکام سے۔ کون؟ جس کو نور نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو نور نصیب نہ ہوا، ظلمت مل گئی، تو یہ شخص مجموعۃ الاشرار ہے، برائی کا گڑھا ہے، یہ برائی کا گڑھ ہے۔ یہ شخص خانقاہوں کے اندر سب سے پہلی تعلیم یہی دی جاتی تھی کہ حصول نور کے لیے کسی شخص کو کیا کرنا ہے، نور حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر یہی نور آپ کی صحت میں آ جائے تو آپ تندرست ہیں۔ تو لفظ دو ہی ہے، جہاں جہاں یہ شکل بدلتے ہیں وہاں وہاں نام بدلتے ہیں۔ بیماری ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور صحت روشنی ہے، نور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مرض کہہ دیا گیا اور اس کو سمجھنے کے لیے صحت کہہ دیا گیا، حالانکہ جو بیماری ہے وہ ظلمت ہے، اور جو صحت ہے وہ روشنی ہے، وہ نور ہے۔ جو خیر ہے وہ نور ہے، اور جو برائی شر ہے وہ ظلمت ہے۔ تو فلسفہ خیر و شر اور فلسفہ نور و ظلمت، یہ جس دن سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔ بعض لوگ لفظ یوز کرتے ہیں حضرت آدم کی پیدائش کا۔ پیدائش کا لفظ اس ترکیب کے اندر غیر صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلق فرمایا، پیدا کیا۔ تخلیق اور چیز ہوتی ہے، پیدائش کے مراحل اور ہوتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے، آپ جتنے کثرت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ادراک نور عطا فرمائے۔ انسان سب سے پہلے جو سیکھتا ہے وہ سن کر سیکھتا ہے۔ آپ بچے کو دیکھ لیجئے، پہلے سنتا ہے،
سننے کے ذریعے سیکھتا ہے. دوسرا مرحلہ تعلیم غور کے ذریعے سیکھتا ہے. جب تک بچے کے اندر غور و فکر کی صلاحیت حالت بلوغت کو نہیں پہنچ جاتی، پختہ نہیں ہوتی، اس وقت تک سنتا ہے. تو پہلا مرحلہ تعلیم سننے کا ہوتا ہے. انسان سنتا ہے اور سیکھتا ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں. دوسرا مرحلہ تعلیم غور کرنے کا ہوتا ہے. جو سنا ہے اس پر غور کیا جائے، پھر اس غور سے بھی انسان سیکھتا ہے. اور تیسرا مرحلہ تعلیم عمل کا ہوتا ہے. جب انسان عمل کرتا ہے، جب آپ عمل کریں گے اس کے فوائد سامنے آئیں گے، انسان اس سے بھی سیکھتا ہے. تو مراحل تعلیم یہ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، یہ میں نے قرآن سے عرض کی ہے. سننا، سننے کے بعد غور کرنا، اور غور کے بعد عمل کرنا. یہ تین مراحل تعلیم کے مراحل ہیں، یہ سیکھنے کے مراحل ہیں. جو لوگ سنتے ہیں غور نہیں کرتے، ان لوگوں کو کبھی بھی علم کی گہرائی سے آشنائی نصیب نہیں ہوتی. اللہ پاک نے قرآن کے اندر جہاں بھی فرمایا ہے، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو غور اور فکر کا مقام درجہ ثانی ہے، دوسرا مقام ہے. تعلیم کا پہلا درجہ سماعت ہے. آپ سماعت کرتے ہیں، یہ درجہ تعلیم کا کی خشت اول ہے. اور خشت ثانی تفکر ہے، اور خشت ثالث عمل ہے. آپ دیکھیں وہ بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں کافی تعداد میں، جن کو میں جانتا ہوں، جو کالجز میں پڑھتے ہیں. اسلام نے یہ جو مراحل تعلیم و مراتب تعلیم و منازل تعلیم و درجات تعلیم جو ذکر کیے ہیں، اس انداز کی درجہ بندی کی خوبصورتی آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. ایسی خوبصورتی اگر آپ کو نصیب ہوئے گی تو وہ صرف اور صرف علم نشرح کے سینہ پر جو نور اترا ہے قرآن کی صورت میں، صرف اسی میں آپ کو نصیب ہوگی. تو قرآن سبحان اللہ جامع العلوم ہے. میں نے آپ کو یہ گفتگو کر کے بتانا یہ چاہا وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تو قرآن کے اندر ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بات تو اپنی ہمت کی ہے نا. جس کے پاس جتنا نور ہے، جتنی حکمت ہے، قرآن اتنا کھلتا جائے گا. یہ نتیجہ تن بات ہے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت اس روشنی کو کہتے ہیں جس کے قریب کوئی بھی چیز ہو تو وہ روشن ہو جائے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، آپ اسی کو سمجھ لیجیے کہ یہ حکمت کا نور جگمگا رہا ہے. آپ ایک چیز کو یہاں پر رکھ کے پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا انداز اور ہوگا، عبارات اور سطورات اور طرح کی واضح ہوں گی. جب بھی آپ اس کو اٹھا کے قریب لے جاتے ہیں تو روشنی اور زیادہ ہوگی. حکمت جو میں نے آیت پڑھی، اب میں اس طرف آ رہا ہوں کو سمجھانے کے لیے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور وہ لوگ جن کو ہم نے حکمت عطا کر دی، جن کو حکمت مل گئی، یہ حکمت بھی ایک نور ہے جو علم اور عمل کو اکٹھا کر کے انسان کی شخصیت کے اندر سے ظاہر کرتا ہے. یعنی جہاں صرف باتیں ہی نہیں ہیں، جہاں سے عمل بھی نظر آئے. صرف چرب زبانی ہی نہیں ہے، صرف کلام گوئی ہی نہیں ہے، صرف علم کی پھوار جو ہے وہ زبان کے اندر سے پھوٹتی نہیں ہے، عمل اس کا شاہد بنتا ہے. تو جس کا جسم علم اور عمل کا جامع بن جائے، یعنی علم ہے تو اس پر عمل بھی ہے. یہ ایک تفسیر ہے اس بات کی. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت عطا کی ہے.
جن کے پاس علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے. یہ حکمت والے لوگ ہوتے ہیں. بات کو ضائع نہیں کیجیے گا. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ حکمت والے. کون سے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور جن کے پاس عمل بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو ان کی امیری رب کیسی بیان فرماتا ہے. یہ کتنے امیر لوگ ہیں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جن کو حکمت عطا کر دی گئی یعنی علم اور عمل کا مجموعہ جن کو نصیب کر دیا گیا ان کو چھوٹا شخص نہیں سمجھو. فقد اوتی خیرن کثیرن. ان کو ہم نے اتنی خیر عطا کر دی، اتنی خیر عطا کر دی کوئی شمار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. ایسی کثرت کی خیر ان کو ہم نے نصیب کی ہے. ہم ساری زندگی دعاؤں میں مانگتے کیا رہے اور ہمیں چاہیے کیا تھا؟ گزشتہ تربیتی نشست میں بھی یہی عرض کیا تھا. ہم مانگتے کیا رہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کیا؟ دوسری چیز اپنی دعا کے اندر داخل کرو، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما. یہ پہلی میں نے بات عرض کی. اے اللہ ہمیں حکمت عطا فرما. لیکن یہ یاد رکھیے گا جب رب آپ کو حکمت عطا کرنے کا ارادہ کر لے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا جاؤ جا کر یہ حکمت ہے تو میرے بندے کے ہاتھ پر رکھ کے آ جاؤ. اس کے دو طریقے ہوں گے. یا تو وہ عالم ربوبیت، یا تو وہ خود ایسا کرم کرے گا کہ دماغ کے اندر سے جو چشمہ حکمت کا جہاں سے پھوٹتا ہے وہ خود ہی کھول دے گا، اس چشمے کو خود ہی کھول دے گا اور وہ حکمت آپ کی زبان سے نکلے گی، آپ کے عمل سے نکلے گی. آپ کے الفاظ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کے عمل سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی ذات کو جلا نصیب ہوگی، آپ کو معرفت تدریجی نصیب ہوگی، آپ کو کمالات خدا بندی کے اندر قرب کے مراتب نصیب ہوں گے. پھر یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی خاص دولت دینا چاہتا ہے، غور کریے گا کون سی دولت؟ اپنی خاص دولت جو اللہ کی خاص ہے. وہ جب وہ دینا چاہے رب کسی کو اپنی خاص دولت تو پھر رب تعالیٰ اپنے کسی بندے کے قریب کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے دو انداز ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ جو بندہ ہوتا ہے اللہ کا وہ خیر کثیر کا حامل ہوتا ہے، وہ خیر کثیر کی معدن ہوتا ہے، کان ہوتا ہے. خیر کثیر اس کے اندر سے پھوٹتی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جن کو حکمت عطا کر دے گی ان کو خیر کثیر عطا کر دے گی. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا. تو یہ دو انداز ہوں گے اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی حکمت والی. یہ دو انداز ہوں گے پھر حکمت نصیب ہونے کے. دوسرا جو انداز ہے اس میں گمراہی نہیں ہوگی. پہلے انداز میں انسان کے خود بھٹکنے کا بہت خوف ہوتا ہے کیونکہ معرفت اللہ کی از خود پانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اگر میں اس کی مثال دوں تو وہ یوں سمجھ لیں آپ وَبَيْنَ فَرْسٍ وَدَمٍ خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ پاک نے فرمایا ہم دودھ کو جو نکالتے ہیں نا بھینس کے اندر سے، پارہ نمبر 14 پڑھ لیں آپ سورۃ النحل میں. ہم کیسے دودھ نکالتے ہیں؟ فرمایا ایک طرف خون ہوتا ہے اور ایک طرف گوبر ہوتا ہے. ایسے دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک ادھر خون ہے اور ادھر فرس ہے، فرس گوبر کو کہتے ہیں. فرمایا تیرے رب کی قدرت اور اس کا عدل دیکھ، اللہ ان دونوں کے درمیان سے دودھ کو باہر نکالتا ہے. نہ اس کے اندر فرس کی آمیزش آنے دیتا ہے نہ اس کے اندر دم کی آمیزش آنے دیتا ہے. آپ جس وقت بھینس کا دودھ نکالتے ہیں آپ کو اس کے اندر دودھ کے اندر سے نہ تو خون آئے گا اس میں اور نہ ہی اس کے اندر فرس آئے گا. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھ تیرے رب کی قدرت. سبحان اللہ. وہ دو چیزیں ایک طرف خون ہے اور ایک طرف فرس ہے.
اس کے اندر سے رب دودھ باہر نکالتا ہے. یہ نظام آپ جب بھینس کو ذبح کرتے ہیں آپ کو اندر نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. مگر اللہ فرماتا ہے ہم نکالتے ایسے ہیں. تو ایک ظاہری وجود کے اندر نظام غیب چل رہا ہے، اور اس نظام غیب کے اندر رب تعالیٰ کیسے اپنے کمالات سے اور اس لفظ کن کے اختیار کے ساتھ دودھ اور فرس اور دم، اس کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے. بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اندر سے چننا، ایک طرف خشیت ہوتی ہے، ایک طرف وحشت ہوتی ہے، اور ایک طرف ذلت ہوتی ہے. ذلت کہتے ہیں پھسلنے کا مقام، اور وحشت کہتے ہیں انسان کے گمراہ ہونے کا مقام، جہاں پر انسان کو سمجھ نہیں آتا. ایک طرف وحشت اور ایک طرف ذلت، اندر معرفت خدا بندی ہے. اب معرفت کو اندر سے اٹھانا ہے، اور اس انداز میں اٹھانا ہے نہ اس میں ذلت آئے، یعنی بندہ پھسلے نہیں، اور نہ ہی بندے کے اوپر وحشت طاری ہو. جب وحشت طاری ہو گئی اس کے اندر، پھر بھی تو انسان ختم ہو گیا نا. پھر تو جس انداز میں یہ دو چیزوں کے درمیان سے اللہ دودھ باہر نکالتا ہے اور امیزش نہیں آنے دیتا، نہ اس میں خون جاتا ہے نہ اس میں فرس جاتا ہے، اسی انداز میں معرفت خدا بندی، اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچاننا اور اس کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ دو مشکل ترین چیزوں کے درمیان اللہ نے رکھی ہوئی ہے. ایک طرف ذلت ہے، ذلت مانا ہوتا ہے گر جانا، گرنے کا بھی پورا خوف ہے، اور ایک طرف وحشت ہے، انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے جب خدا تعالیٰ کو پہچان کی طرف جائے گا. اس کے اندر سے معرفت کو پکڑنا ہے، نہ اس میں ذلت آئے نہ اس میں وحشت آئے، ٹھیک ٹھیک معرفت آئے اور ٹھیک ٹھیک اللہ کی پہچان آئے، اس میں گمراہی نہ ہو. جب میں نے یہ راستہ دیکھا کہ اے اللہ تجھے پہچاننا اتنا مشکل ہے، کوئی آسان راستہ بھی ہے ایسا کہ انسان کے اوپر نہ وحشت آئے نہ ذلت آئے، تیری معرفت آئے؟ کوئی آسان راستہ بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر وہ آسان راستہ صرف ایک ہی ذکر کیا ہے. فرمایا یہ کام تو کسی کاریگر کا ہے پھر، جو نہ تمہیں گرنے دے گا نہ تم پہ وحشت آنے دے گا، اور وہ صرف اور صرف میرے اولیاء کی ذات ہے. وہ تمہیں دیں گے پیور معرفت. تم خود جاؤ گے تو الٹے گرو گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ روحانیت سمجھ نہیں آتی. تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہیں کہا کس نے کہ یہ سمجھ آتی ہے. تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کہاں سے سمجھ آتی ہے. یہ تو بھائی کوئی سمجھائے تو پھر سمجھ آتی ہے. آپ معرفت پکڑنے جاؤ اور پکڑ آپ ذلت کو ڈور نیچے گرے ہوئے پڑے ہو. آپ جا رہے ہو معرفت لینے، اور معرفت لیتے لیتے آپ کے اوپر وحشت آ جائے. آپ ہاتھ کبھی وحشت میں ڈال رہے ہو اور کبھی ذلت میں ڈال رہے ہو. معرفت تک تو ہاتھ پہنچ ہی نہیں تھا. معرفت تک ہاتھ جن کا پہنچے گا وہ معرفت والے ہیں. میں نے گزشتہ محفل میں کہا تھا شیطان کو عبادت گزار سے ڈر نہیں ہے. وہ کہتا ہے اللہ اللہ کرتا تو کر ہی جائے، اس کو میں کسی ٹائم بھی پکڑ کے گھما دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ سجدے ہی کرنا ہے نا، تصویر گھما رہا ہے. پہچان سے تو اندھا ہے، یہ پہچان سے تو آ رہی ہے. اس کو کیا پتا ہو، اس کو میں جہاں سے مرضی مروڑ لوں گا، میں توڑ لوں گا. ڈرتا وہ عبادت گزار سے نہیں ہے، ڈرتا وہ معرفت والے سے ہے، پہچان والے سے ڈرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہچان عطا کرتے. یہ وہی تو پہچان ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے فرمایا اے لوگو تم کن دولتوں میں پڑے ہوئے ہو جن کو ہم نے پہچان عطا کر دی، جن کو ہم نے حکمت عطا کر دی، جن کو ہم نے علم اور عمل کا امتزاج اور مجموعہ عطا کر دیا، جن کی نگاہ کے اندر، فکر کے اندر، شعور کے اندر، ادراک کے اندر ہم نے نور عطا کر دیا. فرمایا فقط اوتیہ خیرن کثیرا. دائیں بائیں مت خوبو، اگر تمہیں خیر لینی ہے تو ایسی ہستیوں کے قریب ہو جاؤ. یہ نہ ذلت آنے دیں گے نہ وحشت آنے دیں گے، پیور تمہیں میری معرفت کے جام پلاتے جائیں گے. تو اللہ کی جو معرفت ہے اس کو اندر سے کھینچنا
یہ میں نے قرآن پاک ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر واضح ہو سکی ہے بات تو بات واضح ہے نا. یہ اس انداز کا مشکل معاملہ ہے اللہ کی معرفت کا. تو رب تعالیٰ جب کسی کو اپنی پہچان عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ خود اس کو پکڑ کر لاتا ہے. اللہ خود پکڑ کر لاتا ہے اس کو، اور جتنی چاہے اتنی پہچان دے، جہاں چاہے اس کو وہاں پر کھڑا کر دے، اور جتنا چاہے رب اپنا اس کے اوپر واضح کر دے، جتنی چاہے رب تعالیٰ اپنی قدرت اور تجلیات اس پر کھول دے. یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہوگا کیسے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر واضح طور پر فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تمہاری بچت تب ہے جب تم ذلت سے بھی بچنا چاہتے ہو اور وحشت سے بھی بچنا چاہتے ہو. تم بچ تب سکتے ہو جس وقت تم میرے انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ، معرفت والوں کے پیچھے لگ جاؤ، جن کو ہم نے پہچان دی ہے ان کے پیچھے لگ جاؤ. وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جس کو پہچان والے مل بھی جائیں اور وہ اپنے دماغ کی ٹکر پھر نہیں چھوڑے، مرضی پھر نہیں چھوڑے، اپنی مرضی کو پھر اس دماغ کے ساتھ لڑاتا رہے اور اپنی مرضی کرتا پھرے. کتنی بڑی نعمت سے یہ معلوم ہے. جب یہ مقام مل جائے تو پھر اس کے بعد پیروی شروع ہوتی ہے. بس پھر پیروی پیر کے اوپر پیر رکھنے کا نام ہوتا ہے. بس پھر پیچھے لگ جاؤ. تو سب سے بڑی جو دولت ہے وہ نور ہے. اور نور کی ایک تشریح میں نے یہ کی کہ خیر کثیر حکمت کی صورت میں ہے. جب حکمت نصیب ہو جائے تو خود بخود چیزیں واضح ہوتی ہیں. جس کے پاس حکمت ہوتی ہے نا، اس کے پاس علم تھوڑا بھی آئے تو حکمت اس کو بہت کثیر کر دیتا ہے. اور جس کے پاس حکمت نہیں ہے اس کے پاس بہت زیادہ الفاظ ہیں، اس کے بہت زیادہ الفاظ بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے. بہت کتابوں کا عالم ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے مگر حکمت نہیں ہے اس کے پاس. اس کی بہت ساری کتاب دانی، جب حکمت نہیں اس کے پاس تو وہ اس کو نکارا اور خسارہ کرتے گے. اور جس کے پاس حکمت موجود ہے، حکمت کی روشنی موجود ہے، اس حکمت کی روشنی کے نیچے کوئی بھی لفظ آئے گا، کوئی بھی علم آئے گا، یوں سمجھ لے یہ حکمت ہے، یہ نور ہے، یہ ہاتھ سمجھ لیں آپ، یہ نور ہے اور یہ نیچے علم ہے. حکمت جس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو علم چمکتا ہے، علم روشن ہوتا ہے. اور علم کی روشنی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر قلوب کو زندگی نصیب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر ہی فرمایا ہے، ہم ایسے لوگوں کے اوپر اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو صبح کو بھی رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں اور شام کو بھی رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو انسان کا مقام حکمت کے بعد، نور کے بعد، ہدایت اور روشنی کے بعد کہاں تک پہنچتا ہے دیکھیں. تو پھر مانگنے والی جو چیز تھی، ناراض نہ ہوئیے گا، ساری زندگی ہماری داڑھی سفید ہو گئی، میں یہ نہیں پتا تھا مانگنا کیا ہے، کسی نے ہمیں بتایا نہیں ہے. چونکہ خانقاہوں کے اندر تو صرف یہی رسم رہ گئی ہے نا، آ رہے ہو تو شاپر پکڑا ہوا ہے، جا رہے ہو تو نمک پکڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مرشد خانے سے نمک ملا ہے، اس کو ہنڈیا میں ڈالو فیض ہوگا. یہ پانی ملا ہے، اس کو ہنڈیا میں ڈالو فیض ہوگا. ہم لوگوں نے فیض داتا صاحب کا نمک اور پانی میں تو بند کر کے رکھا ہوا آج تک. آپ میں سے کس نے آج تک یہ اقدام کیا ہے؟ ان کا فیض تو کشف المحجوب شریف کے اندر بند ہے. کوئی کہنے لگا حضور داتا صاحب کی اولاد نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کشف المحجوب حضور داتا صاحب کی اولاد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ وہ روح کے بندے تھے تو ان کی یہ روحی اولاد ہے. تو ہم لوگوں کا جو فیض ہے یہ بالیقین فیض ہے، اس کی نفی نہیں ہے. پانی بھی فیض ہے، نمک بھی فیض ہے، کھانا بھی فیض ہے. مگر اس فیض کو لینے کے بعد جو بندہ ایسا فیض نہ لے سکا جس سے ایمان کے اوپر پڑی ہوئی گرد پیچھے ہٹے، جو ایمان جو ہے وہ گرد آلود ہو چکا ہوا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہوا ہے، سکڑ گیا اور سمٹ گیا ہوا ہے، وہ فیض نہ جب تک ملا جس سے ایمان کو صحت آئے، جس سے ایمان کو طاقت آئے اور جس سے ایمان کو جلا آئے، اگر وہ ایمان نصیب نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں الامان النفیس، بہت شدت والے کلمات، جلال خدا بندی،
اس ان الفاظ سے خود دیکھا جا سکتا ہے. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ کہ جن کے ادراک میں بھی نور نہیں ہے، سمجھ میں نور نہیں ہے، فہم میں نور نہیں ہے، اور جن کے عمل میں نور نہیں ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. انسانوں کو کہا جا رہا ہے. اللہ کا جلال چیک کریں آپ ان کلمات کے اندر. وَيَأْكُلُونَ، اور یہ کھاتے ہیں. کون؟ یہ ادراک، فہم، عمل کے بے نور لوگ، جن کے اندر دماغی نور کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ترجیحات کیا ہے؟ صرف ترجیحات یہی ہے بس. اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، اس کو تو کھاؤ اچھے طریقے سے. اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یہ کس بے وقوف کا نظریہ ہے؟ لوگ کئی کہاوتیں بولتے اور کہتے ہیں یہ سیانے لوگ کہتے ہیں. کون سیانا ہے؟ سیانا صرف وہی ہے جو گنبد خضرا کا والی بن کر آیا ہوا ہے، وہی اصلی سیانے، اور جو ان کی پیروی کے اندر. ورنہ ان کہاوتوں کی ایسی ظلمت ہے ان کہاوتوں کی کہ میرا تو ان کے اوپر کلام کرنے کو دل نہیں کرتا. جو لوگ کہتے ہیں سیانے یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا سیانا ہے اور وہ کیا مطلب. چار پائیوں کے اوپر بیٹھ کر سیان پونا ہوتا ہے؟ داڑھی چٹی سفید ہو جائے تو یہ سیان پونا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ان کی اتنی سرزنش فرمایا یہ عقل کے بے نور لوگ، ادراک اور فہم جن کے اندر نہیں ہے. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جانور کیسے کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، اور کس انداز میں کھاتا ہے، اور کب کب کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد کیا کچھ کرتا ہے. اس میں انداز اور امتیاز اور تمیز کیا ہوتی ہے. اور جانور کو پتہ کتنا وہ ہوتا ہے. کھانے کے بعد جہاں اس کا دل کیا اس نے وہیں پر یورین کر دیا، پیشاب کر دیا اس نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور کے ساتھ تشبیہ دی. کس انسان کو جانور کے ساتھ تشبیہ دی؟ جس انسان کے اوپر، سر کے اوپر یہ دماغ، یہ صورت میں تو موجود ہے مگر اندر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر نور نہیں ہے اس کے، اور اس کے عمل کے اندر اسوہ حسنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی زینت نظر نہیں آتی. فرمایا وَيَأْكُلُونَ، یہ کھاتے ہیں. کما تأکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. کتنی سخت ناراضگی ہے اس جملے کے اندر. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 ہے، یہ پارہ نمبر 11. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان کی عقلوں کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. علامہ نظفیس، رجس کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رجس غلاظت کو کہتے ہیں. غلاظت آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو لا یعقلون وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کاروبار میں خسارہ کر بیٹھے. اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، جو دبا دب کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور جوڑتے ہیں اور اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان کو دے کون رہا ہے، اس کا حق کیا ہے ان کے اوپر. ان کو گرمی اور سردی کے تغیرات سے جو بچا رہا اس کا حق کیا ہے ان کے اوپر. جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کا ان کے اوپر حق کیا ہے. جو لوگ اللہ فرماتا میں پہچانتے نہیں ہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ رجس پھینکتا ہے. رجس غلاظت کو کہتے ہیں. الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان کے اوپر غلاظت ڈال دیتا ہے. جب ان کے اوپر غلاظت آ جاتی ان کا کوئی فیصلہ دین کے مطابق نہیں ہوگا. آج یہی تو جنگ ہے، کتنی بڑی جنگ ہے یہ. دیندار اور دنیا دار کی آپس میں کبھی سلو نہیں ہوئی. کس وجہ سے؟ کیونکہ اندر جو چلنے والی فکر ہے وہ فکر ایک طرف نور اور ایک طرف ظلمت ہے. نور ظلمت کیسے اکٹھے ہوں؟ ایک طرف خیر ہے اور دوسری طرف شر ہے. خیر شر کیسے اکٹھے ہوں؟ ایک طرف بے سکونی ہے اور ایک طرف سکون ہے. بے سکونی اور سکون کیسے اکٹھے ہوں؟ ایک طرف شیطان کی پیروی ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمان کی پیروی ہے. یہ دونوں کیسے اکٹھے ہوں؟ ایک طرف طیب ہے اور ایک طرف خبیث ہے. یہ دونوں کیسے اکٹھے ہوں؟ ایک طرف حزن ہے اور ایک طرف سہل ہے. یہ دونوں کیسے اکٹھے ہوں؟
یہ تو کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے نا. تو جب یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ دیکھ لیں جو لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کو دنیا والے لوگ پسند نہیں کریں گے, ان کو دنیا والے لوگ پسند نہیں کریں گے. وہ دین کو پسند کرتے ہیں مگر دین پر عمل کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. سارا کچھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے جس وقت عمل کی باری آتی ہے. عمل سے گزرتے ہوئے پتہ تو تب چلتا نا انسان شدائی کتنا ہے اپنے نبی کا, حضور کا کتنا شدائی ہے, کتنا عاشق ہے. یہ تو پتہ چلتا میدان عمل میں, یہ کتاب میں تو پتہ نہیں چلتا, یہ کتاب دانی میں تو پتہ نہیں چلتا. ہم نے 8 سال درس نظامی کیا اور سر کے اوپر ٹوپی کے اوپر دستار بندھوا لی اور ہم عالم بن گئے. عالم تب نہیں ہے, عالم جب میدان عمل میں اتر کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ اترتا ہوا چلا جاتا, تب پتہ چلے گا نا. پھر پتہ چلے گا کہ ہم عالم کیسے ہیں. ہم مرید ہیں ہم, ہماری مریدی کا تو تب پتہ چلے گا جب عمل کی باری ہے تو عمل کر کے گزرو گے اندر. سمجھ آ گئی نا بات. آپ کو کتنی مرتبہ کہا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے, مگر جس وقت شادی ہونی تو بچے کو انگوٹھی پہنانی ہے, پھر بھی اس کو منحوس اس کو کیا کہتے ہیں, زنجیر کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ جو گلے میں ڈالتے ہیں, چین ڈالنی ہے اس کو. ہاں سارا عمل ہو گیا نا, بیٹھ گیا نا, ٹھس ہو گیا, یہاں پہ ختم, بات ختم ہو گئی. عاشقی کہاں پر ہے؟ عاشقی صرف اور صرف 12 ربیع الاول کا جب دن آئے گا, جھنڈا ہاتھ میں پکڑیں گے, لہرائیں گے, 2 ہم گردن ادھر ماریں گے اور 2 گردن ادھر ماریں گے, پوری عاشقی ہماری یہ ہے. یہ کون عاشق ہے؟ عاشق وہ ہے جنہوں نے کوئلوں کے اوپر لیٹ کر بھی رسول اللہ کی شریعت کے نعرے لگائے, وہ ہے عاشق. اور اگر ہمارے اندر اتنا دم ہوتا نا اور ہم اتنے جوان ہوتے اور اتنا ہمارے اندر بہادری ہوتی تو یہ بے حیائی کبھی اتنی دندناتی نہیں پھرتی یہ جتنی پھر رہی ہے. کسی دیندار شخص کے لیے کسی دنیا کے فنکشن میں داخل ہونا یہ بہت بڑا وبال بن چکا ہوا ہے اور عذاب بن چکا ہے. وہ بیچارہ بیٹھ نہیں سکتا, ہم ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں پھر کیا ہوا, شادی ہے بھائی, شادی کیا ہوا, شادی یہ خوشی کا ماحول ہے. یعنی خوشی بے حیائی کے ساتھ ہو تو خوشی ہوتی ہے, اسی کو خوشی کہتے ہیں ہم لوگ. جب تک ڈھول نہ ہو تو خوشی نہیں ہوتی, جب تک پرات نہ بجے تو خوشی نہیں ہوتی, اور جب تک لڑکیاں رقص اور ڈانس نہیں کریں تو خوشی نہیں ہوتی, اور جب تک لڑکیاں اپنے سروں سے دوپٹے نہیں اتارتے خوشی نہیں ہوتی, اور جب تک میرج ہال کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح گانے لگائے جاتے ہیں اور جتنا میوزک کھولا جاتا ہے, جب تک یہ کھولی نہیں جائے شیطانی حرکتیں, خوشی نہیں ہوتی. بھائی مولوی صاحب آپ کہاں سے آ گئے ہیں, یہ تو خوشی کا ٹائم ہے. یعنی خوشی کس کا نام ہوا, کس کا نام ہوا خوشی؟ ٹوٹل بے حیائی کرنے کا نام خوشی ہوا. اور یہی وہ لوگ ہیں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب ان کو کہا جائے اللہ سے ڈرو, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, تو یہ اپنی عزت رکھنے کے لیے گناہ کرتے ہیں. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ, یاد رکھنا ان سب کو میں دوزخ کے اندر پھینک دوں گا, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. کتنی بڑی انسان کے لیے جو دولت ہے سب سے بڑی, بلکہ وہ تو نور ہے, ادراک ہے. دماغ میں نور آئے تو انسان کے فیصلے سیدھے ہوتے ہیں, انسان کا راستہ سیدھا ہوتا ہے. عمل میں نور آ جائے تو انسان پورا شکر گزار بن جاتا ہے, پورا شکر گزار بن جاتا ہے. ہمارے پاس لفظی شکر ہے, ہم نے کھایا پیٹ بھر کے کہہ دیا الحمدللہ, اس کو تو شکر کہتے ہی نہیں ہے, یہ تو شکر ہے ہی نہیں. شکر یہ ہے کہ جس وقت جھکنے کا ٹائم ہے تب جھک جائے, اور جہاں, بلکہ آسان الفاظ میں کہوں, شکر کیا ہے, جہاں تجھے اللہ دیکھنا چاہے تو وہاں اس کو نظر آئے, اور جہاں تجھے اللہ دیکھنا نہ چاہے تو وہاں نظر نہ آئے. یہ ہوتا ہے شکر, یہ ہے پورا شکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی اور طبقہ کا اتنا ذکر نہیں فرمایا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. کون سا شکر ادا کرتے ہیں؟ حالانکہ میں اگر دیکھوں معاشرہ میں سب سے زیادہ مسلمان شکر ہی تو ادا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں, پہلے 10 شکوے کرے گا, بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام الحمدللہ پہ کر دے گا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. شکر گزار بندے نہ زبان کھولتے ہیں نہ اپنے عمل سے بغاوت کرتے ہیں. عمل کے باغی لوگ نہیں ہوتے شکر گزار, اور زبان سے انحراف بھی نہیں کرتے. زبان بند ہے اور عمل شاکرانہ ہے, عمل پورا کا پورا صراط مستقیم کے اوپر ہے. یہ شاکر لوگ ہیں, ان کو کہا جاتا ہے شکر گزار. اس لیے میں نے کہا سوچنے میں سب سے پہلا نور یہ ہے اپنے منعم کو سوچا جائے, اور کرنے میں سب سے پہلا نور یہ ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے. تو مرید بننے والے غور کریں ذرا, آپ مرید بن چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مرید بننے کے بعد انسان کی
دینیات کے اندر اپنی مرضی رہتی نہیں ہے، اور یہاں سے ہی آداب مرشد اور آداب مریدی یہاں سے ہی ماخوذ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید والی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے عقلوں کے اوپر نجاست ڈال دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ نجاست زدہ لوگ کتنی تکلیف کا باعث ہے۔ یہ جو لا یعقلون طبقہ ہے، ان کے اوپر نجاست پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی نجاست، اللہ نے ڈالی ان کے اوپر نجاست۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، فرمایا ہماری طرف سے نجاست ہے، ہم پھینک رہے ہیں ان کے اوپر نجاست۔ دماغ بند، عقل بند، بالکل یہ ختم۔ الذین لا یعقلون، کوئی عقل نہیں ان کے اندر، جن کے اوپر ہم نے رجس ڈال دیا ہے، جو عقل کے بے نور لوگ ہیں۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد آپ فیصلہ کریں، میں نہیں فیصلہ کرتا۔ جس کو ہم نے بہت دیر سے خانقاہی نظام کے اندر فیض داخل کیا ہوا، فیض، اور فیض ہم نے کھانے پینے میں رکھا ہوا، بس برکت پینے میں ہے، برکت کھانے میں ہے۔ سب سے پہلا فیض تو تیرے ایمان کی تجلیات والا علم ہے۔ سب سے پہلا فیض وہ تو یہ ہے جو تجھے معرفت بخشے، جو تمہیں تعلیم دے، جو تمہیں گناہوں سے باہر کرے۔ تحریک روزۃ الاسلام کتنا بڑا فضل اہل گجرانوالہ کے لیے۔ اس تحریک، اب میں نے پہلے بھی عرض کیا، موسمی تغیرات کے باوجود لوگوں کی کثرت الحمدللہ، یہ اوپر یہ نیچے تک میں دیکھ رہا ہوں کیمرہ کے اندر، ماشاءاللہ اس سے بھی نیچے، وہ تھرڈ نیچے فلور تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی کرم نوازی سننے آتے ہیں نا آپ لوگ، اور اس کی رحمت کو سمیٹنے آپ آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا، آپ خود آئے ہیں یا آپ کو لایا گیا ہے؟ آپ کو کسی نے دعوت دی ہے؟ اپنی زندگی کتنی باقی رہ گئی کوئی بھی نہیں جانتا، مگر آج بیٹھے ہوئے یہ آپ نیت کر لیں کہ ہم اپنی بقیہ ساری زندگی میں انشاءاللہ یہ ہفتہ وار روحانی پروگرام کے اندر ہم لازمی شرکت کریں گے۔ کریں گے شرکت آپ؟ ماشاءاللہ، جو کریں گے وہ، جو کبھی کبھی کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، کتنا ضروری ہے یہ پروگرام، اور ایمان کی جلا کے لیے، ایمان کو صحت دینے کے لیے۔ بھائی سارا ہفتہ آپ جسم کو صحت دیتے ہو نا، سارا ہفتہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، تو جسمانی صحت ہے نا، تو 7 دن میں ایک مرتبہ ایمانی صحت کا بھی تو کوئی نہ کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایمانی صحت کے لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایمانی صحت کے۔ یہ جب چھن چھن کے نور اترتا نا ایسے، یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے آگے ڈھانپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ چھن چھن کے نور اترتا ہے اس انداز میں، بس یہ نور ہی ہے جو چاہیے۔ اللہ کرے یہ جو دماغ کے اوپر اور یہ جو دل کے اوپر رکاوٹ ہے نا بے توجہی کی، یہ ٹوٹ جائے، بس آمین، یہ ختم ہو جائے، آمین۔ اور یہ جو نور ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یہ نور سیدھا اندر چلا جائے، قلب پاک ہو جائے، آمین، سوچ کا زاویہ درست ہو جائے، آمین۔ یہ جو دماغ ہے نا اتنا سارے کا سارا، اللہ کرے اس میں روشنی آ جائے، آمین، اور عمل کے اندر عملی شکر اور تعظیمی شکر نصیب ہوتا ہے، آمین۔ پھر ہماری زندگی انشاءاللہ کار خیر کے اوپر مسافر ہونے والی زندگی ہوگی۔ پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ خوف جو ہے، خوف یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ خوف کسی بھی چیز کا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ کفار کی عادت ہے، خوف، اور فقر کا خوف اور فقر کا روب ہوتا ہے نا بڑا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، جو ہونا ہے وہ تو اللہ نے کر کے چھوڑنا ہے، کیونکہ ہر انسان کی کتاب اللہ نے لکھی ہے، جو اس کے فیصلے ہیں وہ ہو کر رہنے ہیں۔ انسان جس چیز کو جتنا جوڑے گا، اس کی مرضی وہ توڑ دے، اس کی مرضی وہ جڑا رہنے دے۔ مسلمان کو
ہر دو عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. ہم لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کو سیکھتے ہیں اور ایک چیز کو سنتے ہیں اور ایک چیز کو ہی چاہتے ہیں. جب دوسری چیز سامنے آتی ہے ہم لوگ ڈیر ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ناشکری شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے تو دونوں راستے بتائے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا زندگی میں جو بن گیا وہ اسی میں خیر تھی, اور جو ٹوٹ گیا اس میں بھی خیر تھی. یہ دو باتیں یاد رکھیے گا. ٹوٹنے میں شر نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کی طرف سے, نقصان نہیں ہوتا. جو نہیں آیا اس میں بھی خیر تھی, اور جو آ گیا اس میں بھی خیر تھی. نہ میری کوئی بہادری نہ کوئی آپ کی بہادری ہے کہ ہمارے پاس مال اتنا ہے. یہ اس کی عطا تھی, وہ کسی واسطے سے میرے تک پہنچ گئی. کامیابی یہ نہیں ہے اگر دنیا لینی ہے نا آپ نے. آج میں آپ کو ایک اصول بتا دوں, ہے تو بہت مشکل مگر اصول یہی ہے اس کا. دنیا اگر لینی ہے تو دنیا کو پشت کرو, اور اگر آخرت لینی ہے تو آخرت کی طرف چہرہ کرو. آپ آخرت کی طرف چہرہ کریں گے تو دنیا کو پشت ہو جائے گی. جب دنیا کو پشت ہوگی دنیا خود پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی اور ذلیل ہوتی ہوئی آئے گی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کون رسول اللہ؟ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے سچی اور حق والی ہستی حضور کی ذات ہے. یہ ان کا فرمان ہے. حضور میرے آقا نے فرمایا جو بندہ دنیا سے منہ موڑتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے پیچھے آتی ہے, یوں گرتی ہوئی سمٹتی ہوئی لونڈی کی طرح بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آتی ہے. اور جو دنیا کی طرف چہرہ کرتا ہے دنیا بھاگتی ہے اور اس کو بھی بھگاتی ہے. تو ہم لوگوں کو ہماری خواہشات بھگا رہی ہیں. کسی کو کوئی خواہش بھگا رہی ہے, کسی کو کوئی خواہش بھگا رہی ہے. کوئی کسی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ہفا ہوا, سانس چڑھ ہوا, اس کو خواہش بھگا رہی. اس کو کسی کو کسی خواہش نے تھکا دیا ہے, کسی کو کسی خواہش نے تھکا دیا ہے, اور کسی کو کسی خواہش نے پکڑ کے سانس چڑھایا ہوا ہے. اللہ کے بندوں کی بے نیازی ایسی ہوتی ہے, جرأت نہیں ہے کسی خواہش کی کہ وہ کسی اللہ کے بندے کو سانس چڑھائے. وہ یوں ٹھوکر مارتے ہیں اور اپنا چہرہ رسول اللہ کی ذات کی طرف کر لیتے ہیں. ان کو کوئی خواہش نہیں سانس چڑھاتی, ان کو کوئی خواہش تھکاتی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیکھا یہی ہے دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی جو خواہش کیے جانے کے قابل ہو. اگر ہے وہ پاک ہستی ہے, وہ نبی کی صورت میں ہے یا پھر ولی کی صورت میں ہے, اس کی خواہش کر لی جائے. تو یہی صرف ایک بات ہے, یہی ایک ہستی ہے جس کی خواہش, باقی کوئی چیز ایسی سب مردہ ہے. اور یہ حضور کا فرمان ہے. میرے آقا نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور یہ مردہ ہے, اور اس کے چاہنے والے جو ہے فرمایا وہ مردار کے چاہنے والے کون ہوتے ہیں آپ خود سوچ لیں. آپ تو دنیا مردہ ہوئی اور دنیا کو چاہنے والے کون ہوئے پھر؟ جو مردار کے چاہنے والے ہیں. تو اس ایک جملے سے اپنی نوعیت بدلے, فکر کی نوعیت بدلے. ہم دنیا کو چاہنے والے نہیں ہیں, ہم اس کی چاہت ختم کریں گے, ہم اس کی چاہت کو ختم کریں گے. یہ جنہوں نے بولا میرا رب ان کو یہ نور نصیب فرما دے. چاہت ختم کرو اس مردہ دنیا کی, ورنہ پھر کل بروز قیامت آپ مردار کھانے والے اور مردار چاہنے والوں میں اٹھو گے. یہ حضور کا فرمان ہے, یہ جو میں بول رہا ہوں کہ دنیا مردہ ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ حدیث کا فرمان ہے. اللہ اکبر, کتنی سخت بات ہے یہ. تو جو آپ کو پکڑ کر اس میں سے باہر نکال دے اور آپ کی چاہت بدل دے. اور اللہ کے بندے یہ کیا ہے بھائی, ایم اے کیا ہوا ہے, تم نے کیا کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. چاہت کیا ہے بھائی؟ چاہت دنیا ہے. اور کیا ہے چاہت؟ دنیا. تم ماسٹر کر کے بھی مردار پہ بیٹھے ہوئے ہو, تم پی ایچ ڈی کر کے بھی مردار پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو جو بندہ اپنے آپ کو بیچارہ پڑھا لکھا کہے اور اتنا پڑھ کے بھی مردے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مردار کو کھائی جا رہا ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کی کیا زندگی ہے؟ اللہ کے بندے بادشاہ ہوتے ہیں. کیوں بادشاہ ہوتے ہیں؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جن کو رب اپنا بندہ بنانا, اللہ کے جو بندے وہ بادشاہ ہوتے ہیں. مردار تو بہت دور کی بات ہے نا, وہ تو ان کے لیے ہے. اللہ کے بندے کیا کھاتے ہیں؟ وہ رب کا نور ہی کھاتے ہیں اور رب کا نور ہی پیتے ہیں.
ان کے کھانوں میں بھی نور ہے، ان کے پینے کے اندر بھی نور ہے۔ تحریک روضۃ الاسلام اسی نور کا درس لیتی ہے آپ کو۔ کتنے کتنے آپ اچھے خاصے نوجوان، میں نے آپ کو دیکھا ایک ماہ کے بعد میں نے دیکھا یہ اتنی مطلب صحت بگڑی ہوئی، خراب ہے صحت۔ میں پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو فلاں پریشانی ہے اس نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ میں نے کہا بیٹے ایمان کی کمزوری، ایمان تیرا کمزور ہے، اس وجہ سے تیری حالت یہ ہوئی ہے۔ اگر تیرا ایمان مضبوط ہوتا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی۔ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان کی جب مضبوطی ہو گئی تو آپ ڈرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ جو روب چڑھا ہوا ہے نا اپنے اوپر، روب چڑھا ہوا ہے کبھی کسی شے کا، کبھی کسی شے کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا، ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ میں نے نہیں دیکھا جس نے اپنے اللہ کی طرف چہرہ کیا ہو اور اللہ نے اپنی رضا کا چہرہ اس کی طرف نہ کیا ہو۔ جس کو اللہ پکڑ لیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی ہے، کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی کھڑا نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیں اس معاملہ میں آنا ہے، اس پیرائے میں آنا ہے، ہم اللہ والے بندے بنیں گے۔ اور سب سے پہلے اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اس کا آغاز میں نے آپ کو عرض کر دیا، 7 دن کے بعد آپ اس نشست کے اندر آیا کریں۔ یہاں سے جو سیکھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جو کچھ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے آپ اس کو دوبارہ سنیں گا، آپ کے اندر سے ڈر نکلے گا، آپ کے اندر سے خوف نکلے گا، آپ کے اندر سے دنیا باہر بھاگے گی، اور انشاءاللہ آپ کے اندر حقیقی نعمتیں اندر داخل ہوگی، سچی نعمتیں اندر داخل ہوگی، آپ بے خوف ہو جائیں گے۔ تو یہ جن کو دنیا کے غموں نے یہ حال کر دیا ہوا ہے، مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ کاش ہم نے تھوڑا سا خوف خدا لیا ہوتا، کاش تھوڑا سا خوف خدا لیا ہوتا تو ہماری حالت ایسی نہ ہوتی۔ آج میں لفظ وعدہ تو نہیں کہوں گا، مگر انشاءاللہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اچھا وہ ذرا مریدین ہاتھ کھڑا کرے، باقیوں سے بات کرتے ہیں جو 5 مرتبہ گفتگو سن کر آئے ہیں، یہ پیچھے گئے گزشتہ بیان 5 مرتبہ جنہوں نے سنا، 5 کا عدد، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کس کے ہاتھ اٹھانے پہ کہا؟ یہاں پر نہیں ہے، چیدہ ہے، وہ کہاں پر ہے؟ ان کے ہاتھ اٹھانے پر کہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا جو مستقل مزاج ہے، جہاں سے مرضی آندھی چلے، جیسی مرضی چلے، وہ نہیں ہلنے والے لوگ، پورا 5 کا عدد کرتے ہیں برکت کے لیے، تعلیم اور علم کے لیے۔ اللہ کرے کہ اندر کا جو مرد ہے نا، اندر کا مرد وہ مر جائے، تو جب اندر کا مرد مر جائے گا تو پھر ہم پورے مرد بن جائیں گے، پھر پورے مرد بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آج جو بھی درس ہوا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔